بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق 5 جو وعدہ کرو سو پورا کرو پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو زبان کے حوالے سے برقی میڈیا سے اپنی پسند کا مواد سن کر سمجھیں اور دہرا سکیں، لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھ سکیں، رموز و کاف و وین کا استعمال کر سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا درست استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں وہ کون سی اچھی عادات ہیں جو آپ اپنے دوست میں دیکھنا چاہتے ہیں، وجہ بھی بتائیں۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ ہم اپنے دوست میں دیکھنا چاہیں گے کہ وہ سچ بولتا ہو اور وعدہ پورا کرتا ہو، کیونکہ سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے والے شخص کا ہمیشہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا کسے کہتے ہیں؟ جی پیارے بچوں، تو وفائے عہد کو وعدہ پورا کرنا کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تم سے سوال ہوگا یعنی کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی کریں گے، اور یہ ایک مکالماتی سبق ہے جس میں مختلف کرداروں کی آپس میں بات چیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو وعدہ کرو سو پورا کرو، تلفظ سیکھیں میں اہم الفاظ دیکھیں: شکست، صادر، خلیفہ، وسعت، ضمانت، پاسداری۔ جی پیارے بچوں، شروع میں دیکھیں، چھٹی کے روز دادا جان ہمیں دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں۔ آج بھی محلے کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوئے تاکہ دادا جان سے کوئی نئی کہانی یا واقعہ سن سکیں۔ جیسے ہی دادا جان بیٹھک میں داخل ہوئے، دانش نے بے چینی سے پوچھا، دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ تو دادا جان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا، جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا۔ ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے۔ دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، دادا جان سب سے پہلے انہیں بتاتے ہیں کہ ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا جس کا نام تھا ہرمزان۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی، یعنی ہار گیا وہ۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا، یعنی کہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جیسے کہ پیارے بچوں، آپ اسلام کے خلفائے راشدین کے بارے میں جانتے ہیں، وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 4۔ تو انہی میں سے ایک خلیفہ کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی۔ ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، یعنی کہ قانون جاری کر دیا۔ جب جلاد آ گیا، پیارے بچوں، جلاد پھانسی دینے والے کو کہتے ہیں، تو ہرمزان نے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں، تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو خلیفہ نے کیا کر لیا پیارے بچوں؟ وعدہ کر لیا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ دادا جان اتنا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے۔ تو سب بچے اب یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ پھر کیا ہوا ہوگا۔ ایسے میں دانش دادا جان سے پوچھتا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا ہرمزان کو دوبارہ پانی دیا گیا یا اسے سزا دی گئی؟ دادا جان، بیٹا، خلیفہ کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ وعدہ کر چکے تھے اور اسلام میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے خلیفہ نے جلاد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب جلاد واپس چلا گیا تو ہرمزان نے خلیفہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو خلیفہ
اس کے ایمان لانے پر خوش ہوئے اور اسے پوچھا کہ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرمزان نے جواب دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، اس لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا تھا، آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ دادا جان نے واقعہ سنا کر ہم سے پوچھا، بچوں بھلا بتاؤ تو وہ کون سے خلیفہ تھے؟ ماجد: دادا جان کو اشارہ دیجئے۔ دادا جان وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی۔ ہم سب نے ایک ساتھ جوش سے جواب دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش! دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ تو پیارے بچوں، انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ جب دادا جان نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب بچے دادا جان کو یاد کرواتے ہیں کہ دادا جان، آپ نے تو 2 واقعہ سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر دادا جان کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گا۔ دادا جان پھر سناتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لی ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، ان کے والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا اور وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی، مجھے صرف اتنی مہلت یعنی وقت دے دیں کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کر آؤں اور انہیں اپنے سزا کے بارے میں بتا آؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، سوچیں کیا وہ شخص واپس آیا ہوگا؟ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، مگر ضمانت دینے والے صحابی کا چہرہ پرسکون تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا اعتبار بھی تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا، ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوجوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز جانے کی اجازت چاہی۔ تو پیارے بچوں، فراز نے کیوں جانے کی اجازت چاہیے ہوگی؟ دادا جان اس سے پوچھتے ہیں، کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا چلتی ہے شربت پی کر جانا؟ فراز: دادا جان، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ کتاب اسے میں دینا بھول گیا۔ احمد جو وہیں موجود تھا جٹ سے بولا، فراز، تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ تو پیارے بچوں، دادا جان نے پھر ہم سب سے ایفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دادا جان نے انہیں شروع میں کہا تھا کہ واقعات جب میں آپ کو سناؤں گا تو پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سیکھا۔ تو دادا جان ان سے پوچھتے ہیں ایفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں، تو وہ سب کیا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں، دونوں نوجوانوں نے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو پیارے بچوں، ان دونوں نوجوانوں نے اس شخص کے وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔
اس سبق کا موضوع کیا تھا؟ تو پیارے بچوں، اس سبق کا موضوع وعدہ پورا کرنے کے بارے میں تاکید اور تلقین کی گئی ہے اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد پورا کرنے کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف پسند اور عہد پورا کرنے والے تھے۔ ایفائے عہد ایک اعلیٰ وصف ہے جسے اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اچھے سے سبق کی لفظ با لفظ کتاب پڑھائی کرنی ہے اور اس میں سے اہم الفاظ کی املا پریکٹس کرنی ہے۔ اس سبق کی مشق ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔